یہ معرفت خدا کیا ہے، عرفان کیا ہے، اور پھر تصوف سے اس کا خاص رشتہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معرفت عربی کا لفظ بھی ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صحیح، اور اس کے معنی ہے پہچان، اور پہچان کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پہنچ جانا۔ صحیح، اور معرفت الہی سے مراد یہ ہے کہ مومن مسلمان کے اندر وہ جذبہ قوت ایمانی پیدا ہو کہ وہ اپنے آس پاس اور چاروں طرف کی تمام چیزوں سے بے نیاز سا ہو کر آہا، اللہ کی طرف ایسا جھکا رہے اور لگا رہے کہ اسے ہر وقت اللہ ہی یاد رہے، سبحان لیکن اس دنیا کے معاملات سے بھی وہ غافل نہ رہے۔ بیگانہ نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ٹھیک، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ کہتے رہنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو مومن مسلمان دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں، یعنی عیسائی اور ہندو اور سکھ اور یہودی، جی، ان سب کے مذاہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مومن مسلمان زندہ رہتا ہے اور اس دنیا کے حقوق کو نبھاتا ہے، صحیح، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے زمین پر، صحیح، اور اللہ کی مرضی کو یہاں چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ صحیح، لہذا وہ کبھی بھی دنیا کے ضروریات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ لہذا اور پھر سب سے بڑی بات، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک، تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی نبھائی اور آخرت بھی کمائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں 3 صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد میں اور باہر جو کچھ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، لیکن بی بی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ گھر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال اور محنتوں کا ذکر فرمایا۔ تو کہا یہ کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اتنا کچھ کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول راتوں کو اتنا جاگتے ہیں اللہ اکبر، اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے ہیں۔ سوج جاتے، تو کانہم تقالوہا، انہوں نے اپنی عبادات کو بہت کم سمجھا۔ تو ایک نے کہا بھائی بات سنو، بات اصل یہی ہے، پسر کے سو جانا اور اللہ سے غافل ہو جانا، میں ساری رات نہیں سوؤں گا اور عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا بانا سونے سنانے کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ شادی بیاہ جب اس جھنجٹ میں آدمی پڑتا ہے تو اسے آخرت بھول جاتی ہے، میں شادی نہیں کروں گا، بس میں اللہ کا بندہ بن کر ہوں۔ اللہ اکبر، تیسرے نے کہا کہ نہیں بات یہ ہے، فطرت ہے، شادی تو کرنی پڑتی ہے، لیکن میں روزہ ہی رکھوں گا سارا سال۔ یہ جب پیٹ بھرتا ہے تو مستی آتی ہے، ہاں، جب بھوکا ہوتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، ایسا ہی، لہذا میں تو روزہ رکھوں گا۔ آپ تشریف لائے اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کچے، دیکھا کچھ پیروں کے نشان ہیں، کہا بھئی کوئی آیا تھا کیا یا رسول اللہ؟ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا اور ہر ایک نے یہ وعدہ کیا اور چلے گئے۔ آپ وہیں سے واپس مسجد تشریف لائے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کوئی بھی بات کہنا چاہتے تو اس کا اعلان نہیں فرماتے، ممبر پہ آن کر بیٹھ جاتے، لوگ سمجھ جاتے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، جمع ہو گئے احتراماً۔ اور ما بال الناس یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں ساری رات جاگتا رہوں گا، میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھتا رہوں گا، میں اور زیادہ بات۔ سنو، انا اتقاکم للہ وازکاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سبحان اللہ، لیکن اطعمو و افطرو، اصومو و افطرو، اتزوجو و اترکو، انامو و اعبدو۔ سبحان اللہ، میں میری کھاتا بھی بیویاں ہوں، بھی ہیں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، صحیح، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کر لیتا ہوں، صحیح، کچھ دن نہیں بھی رکھتا، میں رات کے کچھ حصے میں سو بھی جاتا ہوں اور اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صحیح، جس نے میرے طریقہ کو نہیں اپنایا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ صحیح، تو پتہ یہ چلا کہ انابت اللہ، تعلق باللہ، اگر مومن مسلمان کو اپنانا ہے تو نبی کی سیرت کو دیکھ کر اپنانا پڑے گا، وہی معیار ہے اور وہی مثال معیار ہے اور اس پر سبحان ہماری اللہ، کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔